حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس وقت مصر میں فرعون نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو نہایت ظالم و جابر تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا جاتا، ان پر سخت مشقت کے کام ڈالے جاتے اور ان کے بچے قتل کیے جاتے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا واقعی اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ مجتبی فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیاں زندہ رکھی جائیں۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت یوکابد علیہ السلام حاملہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اے موسیٰ کی ماں، جب تمہیں ان کی جان کا خوف ہو تو انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور گھبرانا نہیں، ہم انہیں تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ سورہ القصص 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور نیل کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے آ لگا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم جو ایمان لانے والی نیک خاتون تھی نے صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ پایا۔ آسیہ علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کیجیے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ القصص 9۔ فرعون نے اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن محل میں گزرا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت موسیٰ کسی بھی دودھ پینے والی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ آخرکار موسیٰ کی بہن جو تعقب کرتی ہوئی محل تک پہنچی تھی بولی کہ میں ایسی عورت جانتی ہوں جو انہیں دودھ پلا دے گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل ماں کے پاس پلٹ آئے جہاں انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت نیک، بہادر اور طاقتور انسان بن گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کے قوم کا شخص لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو اپنے قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر مشورہ دیا کہ فوراً مصر چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے کی طرف نکل گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں کے پاس دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور بکریوں کو پانی پلایا۔ بعد میں وہ عورتیں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں جو اس وقت کے نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی نیکی اور دیانت داری دیکھ کر اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اب سے کر دیا اور شرط رکھی کہ موسیٰ 8 سال ان کے ہاں خدمت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی اور پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس لوٹے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں کے پاس دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور بکریوں کو پانی پلایا۔ بعد میں وہ عورتیں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں جو اس وقت کے نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی نیکی اور دیانت داری دیکھ کر اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اب سے کر دیا اور شرط رکھی کہ موسیٰ 8 سال ان کے ہاں خدمت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی اور پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس لوٹے۔ مصر واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے۔ اسی دوران انہوں نے طور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی۔ جب قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تیرے رب اپنی نلین اتار دے تو پاک وادی تو میں ہے۔ سورہ طٰہٰ 12۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے عطا فرمائے۔ آپ کا عصا سانپ بن جاتا، آپ کا ہاتھ چمکنے لگتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر فرعون کے دربار پہنچے اور کہا، اے فرعون، اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور کہا کہ وہی رب ہے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکے تو وہ سانپ بن گئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدھے کی طرح ان کے تمام جادو کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون غضبناک ہوا اور ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تنبیہ دینے کے لیے مختلف عذاب بھیجے: خون، مینڈک، ٹڈی دل، خون کی بارش، قحط سالی، مگر فرعون باز نہ آیا۔
بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے، لیکن جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورا عطا کی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کنواں طور پر گئے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سامری کو سزا دی اور بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا۔